انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا. من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا. لم خلقنی، کیا چاہتا ہے. ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے. مجھے موت کیوں آتی ہے. من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے. یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا. فَاعْلَمْ، فا للفور. فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو. تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے. اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا. کہاں سے؟ من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے. پھر ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑی سے. پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا. پھر کیا کیا؟ خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی. پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا. پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا. دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. ساری کائنات کہتا اللہ میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن رات، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، زندگی موت، انسان جنات، درندے پرندے چرندے، سانپ مچھلیاں، درخت پھل پھول پتی، ہر چیز. اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین. اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. انسان، السماوات والارض نہیں، انسان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی.
اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین. اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. ففروا الی اللہ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو. تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ. یہ پتہ نہیں، ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوؤں کو؟ جو ہی کہتے ہیں نا. تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا، کھلاؤں گا. فَلَا تَتْعَبْ، کمائی سے نہیں روکا، کہ دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے. اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا. تو دوڑو نہیں. فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال. یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. سبحان اللہ، اللہم صل وسلم. آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا. حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی. تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت. خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال. دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ. تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ. سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ.
فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا، وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا۔ میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی۔ لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو۔ اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے۔ فلا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوہ بمعصیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا۔ دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا۔ حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو، اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ، چونکہ ساری الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے۔ وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے۔ انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا۔ اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا۔ کہا میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہا الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں، اللہ کی ہے۔
جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ. پھر کہا سلامن تو نارمل ہو گئی. اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر. آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا. انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر کمرہ بنایا، صرف سیڑھی جاتی تھی جس پر وہ خود جاتے تھے، پھر سیڑھی ہٹاتے تھے. اور اللہ نے ان کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. وہ جب جاتے تو گرمی میں سردی کے پھل ہوتے، سردی میں گرمی کے پھل ہوتے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے. ہم تو کیلا کا درخت لگاتے ہیں، پائن ایپل کا درخت لگاتے ہیں، مینگو لگاتے ہیں، پھر وہ چڑھتا ہے. ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مینگو کے باغات ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے. اور ادھر یہ آگ کا دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا. انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے. واشتعل الراس شیبا ولم اکن بتقافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الراس شیبا. اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو تمہیں کیا کہوں. واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے. ہب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داود واجعلہ آل یعقوب. اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر. لو ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے. فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا. یا اللہ انا یکون لی غلام. پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے تو اللہ سے مانگا. اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام، یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اللہ نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، مریم پیدا ہوئیں، مریم کو جوان کیا، ایک کمرے میں بند ہیں. اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے. ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟ یہ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. این تذہبون، کیا قرآن کا خطاب ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ اکبر. ارے کہاں جا رہے ہو؟
یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں، نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ لہجہ ہے یہاں، ارے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ جو چاہتا ہے ہوگا، ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن، جس طرح چاہے گا کر دے گا، دکھا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے، دروازہ بند، سیڑھی نیچے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ارے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فإنما أنا رسول ربک، مریم انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لأہب لکی غلاما زکیا، بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے۔ توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں، کیسے بیٹا ہوگا؟ بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے، حلال شادی، حرام زنا، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو انا یکون لی غلام، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم، قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو ادھر، اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو اوپر دیکھو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ خارا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھے، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹی، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی لا تخافی لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ یہ بھئی کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ کہ لا تخافی، ڈرو نہیں، فَأَخَذَهَا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے، اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فَحَمَلَتْهُ، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی اور دور ایک جگہ پر، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور
ٹھیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا۔ اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو ہرا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم، ایندھن۔ تو اس کو ہلا، تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا